فصل فی مناقب الائمة الفقہاء المجتہدین، اس امت میں، امت محمدی میں، علی صاحبہا افضل الصلاۃ والتسلیم، اس امت میں جو فقہاء پیدا ہونے والے ہیں، اہل علم، وہ صرف وہ اہل علم نہیں جو دین پڑھ لیتے ہیں یا کیا کہتے ہیں صرف یاد کر لیتے ہیں، وہ اہل علم جو دین کی گہرائی تک پہنچتے ہیں، اس کے مقصد کو جانتے ہیں، اس کو کیسا اس پر عمل ہو سکتا ہے، اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس کی سمجھداری حاصل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فقیہ۔ بعض لوگ غلط فہمی میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں قرآن اور حدیث الگ ہے اور فقہ الگ ہے۔ نہیں، فقہ الگ نہیں ہے، قرآن اور حدیث سمجھنے کا نام فقہ ہے، اور قرآن اور حدیث سمجھنے والے کو فقیہ کہتے ہیں۔ تو امت محمدی میں جو مجتہد جو اجتہاد کر کے مسئلہ استنباط کرتے ہیں، کسی چیز مسئلے کے پیچھے قرآن و حدیث اور حالات کو سامنے رکھ کر کیا کہتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور ایک مسئلے کا استنباط کرتے ہیں، یہ بہت بڑا لیول ہوتا ہے۔ آج کل کالج کے بچوں کو شوق ہو گیا جی اسٹڈی پوری طرح سے، عربی پڑھنا نہیں آتا برابر، لیکن اجتہاد فرما رہے ہیں آج کل۔ قرآن کی اسٹڈی ضرور کرنا چاہیے، حدیث شریف کی اسٹڈی ضرور کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، لیکن اجتہاد کی طرف اتنا جلدی مت چلے جائیں۔ اجتہاد کے لیے کم سے کم 15-20 سال 25 سال کسی ایک اچھے سے اچھے اساتذہ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے بعد جانا۔ تو میرے امت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو فقیہ اور مجتہد لوگ ہیں، ان کی فضائل سے متعلق یہ بیان ہے۔ حدیث نمبر 718 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال قلت من هم يا رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، ان کے پاس بیٹھے تھے، اس وقت سورہ جمعہ نازل ہوا۔ سورہ جمعہ ہے نا، سورہ جمعہ نازل ہوا، پارہ 28 میں وہ آیت سورہ جمعہ نازل ہوا، فرماتے ہیں اس میں یہ آیت نازل ہوئی، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں جو ابھی آ کر ملاقات نہیں کیا، یعنی ابھی تک نہیں آئے، یعنی ابھی نہیں پیدا ہوئے، اگلے زمانوں میں آنے والے ہیں۔ قلت من ہم یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو بعد میں آ کر ملیں گے، جو ابھی تک نہیں ملے؟ فلم یراجعہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کا جواب نہیں دیے، انہوں پوچھے تو حضور جواب نہیں دیا۔ حتی سأل ثلاثا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ حضرت ابو ہریرہ پوچھتے گئے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ؟ وفینا سلمان الفارسی، اور ہمارے درمیان سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے تھے، صحابی رسول حضرت سلمان فارسی۔ فارسی کیوں کہتے؟ پرشیا کے تھے وہ، پرشین تھے وہ، فارس کہتے ہیں نا، پرشیا اس زمانے میں بلاد الفارس کہتے تھے عربی میں، وہاں کے رہنے والے کو الفارسی کہتے۔ تو حضرت سلمان فارسی بھی ہمارے درمیان تھے۔ وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدہ علی سلمان ثم قال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رکھا اور فرمایا، حضرت سلمان پہ اپنا ہاتھ رکھ کر فرمائے، لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء، اگر ایمان سٹار ثریا کے پاس بھی اگر ہوتا، سٹار ثریا کے پاس بھی اگر ایمان ہوتا تو ان میں سے یعنی یہ جو پرشین لوگ ہیں، حضرت سلمان فارسی جو ہے، یہ ان میں سے ایک آدمی یا ان کے کچھ لوگ وہاں سے بھی ایمان کو لے کر آ جاتے، وہاں تک بھی جا کر حاصل کر لیتے، یعنی پرشیا کی طرف اشارہ فرمائیں کہ وہاں سے فقہاء پیدا ہوں گے، دین کو سمجھنے والے، دین کو تلاش کرنے والے، دین کو پھیلانے والے پیدا ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے فرمائیں ان میں سے کچھ لوگ اگر سٹارز میں بھی اگر علم دین رکھا ہو تو یہ لوگ وہاں تک پہنچ کر اس کو حاصل کر لیتے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ثریا کسے کہتے ہیں؟ ثریا شینڈیلیئر بولتے ہیں نا، شینڈیلیئر، سٹارز میں ایک شینڈیلیئر ہے نا، اس کو ثریا کہتے ہیں، تو وہاں کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بارے میں محدثین اسی زمانے میں یعنی تقریباً 3 صدی اور 4 صدی ہجری کے علماء نے یہ بات لکھا ہے کہ اس سے 2 معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک مراد یہ ہو سکتا ہے کہ شینڈیلیئر سٹارز کا ذکر کر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے ہیں کہ مطلب دور، بہت دور بھی اگر علم ہے تو بھی یہ لوگ لے کر آ جائیں گے، اس کا ایک معنی یہ ہوتا۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریئل میں آگے کے دور میں جب ایمان کمزور ہو جائے گا اور لوگ دین میں پیچھے ہو جائیں گے اور کیا کہتے ہیں اللہ کی تخلیق میں ریسرچ کرنے کی وجہ سے ایمان تازہ ہوتا اور دیکھنا کہ ان میں سے کچھ لوگ وہاں تک، یعنی حقیقت میں شینڈیلیئر جو سٹارز ہے وہاں تک ان میں سے کچھ لوگ، پرشین لوگ وہاں تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی تخلیق
تخلیق کے ایسے کچھ علامات اور ایسے کچھ معلومات لے کر آئیں گے جس کی وجہ سے لوگ کا دلوں میں پھر سے دین تازہ ہو جائے گا. جی دین اسلام ہمیشہ سے یہ پاسبلٹیز اور یہ اس طرف اشارہ دیا کہ انسان یہ اسپیس کے اندر گھومے گا اور ریسرچ کرے گا، لیکن ہم ہی پیچھے رہ گئے. ہم پیچھے رہ گئے یہ چیز کو سمجھنے میں. ہمارے لوگ تو یہ بولے نہیں وہ انگریزاں چاند پہ گئے تو جھوٹ بولتے بولے کب گئے چاند پہ، سو امریکہ جھوٹ بول رہا ہو. آج تک بھی ایک بڑی تعداد ہے جو یہ سب جھوٹ مانتی ہے کہ ہوا ہی نہیں ایسا کچھ بھی. جی ہوا ہی نہیں ایسا کچھ بھی. ابھی بھی بول رہے ہیں نا یہ کورونا ورونا کچھ بھی نہیں، سب انگریزوں کی سازش ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کو اس مسئلے میں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے.